अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? मुझे उम्मीद है मेरी आवाज़ आप दोस्तों को आ रही होगी और प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा ताकि हम फिर अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। शुरेश भाई, उमर हफीज़, दो बंदे हमारे साथ हैं इस वक्त। बाकी लोग भी अभी मैंने कहा है उनको क्लास का मैसेज कर दें, क्लास स्टार्टेड। चलें, गुड। ओके जी, कल जो हमारी डिस्कशन हुई, अगर कोई सवाल है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे स्टार्ट लेते हैं जी। एक मिनट है जी, अजान हो रही है, फिर बात करते हैं बेटा। जी सर, तो कल हमने जो डिस्कशन की बेटा, उसमें आपने देखा कि वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज एक्चुअली कमीशन, स्टेट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको हमने कहा। फिर एससीसीपी के ऑफिसेज कहाँ कहाँ हैं, पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं उनके, थोड़े से उस पर डिटेल थोड़ी सी बात हुई। फिर रजिस्ट्रार कौन है और उसकी ड्यूटीज पावर्स क्या हैं, ये डिस्कशन हुई। फिर हमने देखा कि ऑफिसर ऑफ द कंपनी कौन है जिसने डील करना है विद ऑथराइज्ड ऑफिसर, से हम कहते हैं। बोर्ड क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। कंपनी के मेंबर्स कौन होते हैं, मेंबर्स आपने देखा कि हमने ये बात की कि मेंबर्स जिन्होंने गारंटी दी हो, गारंटी वाले लोग मेंबर्स होंगे, मेंबर रजिस्टर में जिनका नाम आ रहा होगा वो मेंबर्स कहलाएंगे। अगर मेंबर रजिस्टर नहीं भी अभी प्रिंट हुआ तो इवन देन दे विल बी। और ओरिजिनल जो सब्सक्राइबर होते हैं मेमोरेंडम में जिनका नाम लिखा होता है वो भी मेंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एरिया था, टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस बाय मेंबर्स। रेजोल्यूशन दो थी, एक आपको पता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन थी और दूसरी स्पेशल रेजोल्यूशन थी। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के अंदर हमने बात की थी कि आमतौर पे हम कहते हैं कि मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी के साथ अगर कोई आपने जो है ना वो कोई वोट कास्ट के जरिए आप कोई रेजोल्यूशन पास करें तो उसे हम जो है ना ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहते हैं। और 75% के साथ अगर हम करें तो उसे हम कहते हैं कि ये स्पेशल रेजोल्यूशन है। 21 डेज का नोटिस देना जरूरी है। ये बात अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल हो गई थी। अब हम सेक्शन 42 जो कंपनीज एक्ट का है, आज हमने वो डिस्कस करना है। उसमें
ایسوسیشن ناٹ فار پروفٹ. دیکھیں کمپنی جو ہے نارمل کمپنی جو اس کی رجسٹریشن ہونی ہے, انکارپوریشن ہونی ہے, اس کا بھی پروسیس ہے. لیکن اگر کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے جو نان فار پروفٹ ہے اور اگر وہ اپنے آپ کو ایز اے کمپنی رجسٹر کرنا چاہتی ہے تو اس کا ایک میکانزم ہے جس کی ہم یہاں پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی. جیسے پیپل ورکنگ ان یوزفل آبجیکٹس آف دا سوسائٹی سم ٹائمز فار دا پروٹیکشن لمیٹڈ لائبلٹی فار سچ ورک. Companies Act allows the registration of the company in the association of not profit satisfy certain conditions to SACP. لائسنس ملتا ہے آپ کو سیکشن 42 کے تحت کہ آپ اس کو کمپنی بنا سکتے ہیں اور آپ ناٹ فار پروفٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں. When it is where it is approved, it is proved that satisfaction the commission that the association is formed as a listed limited company meets the following criteria. Commission may, by license for a period to be specified, permit the association to be registered as public limited company without addition to the word limited or expression guarantee limited its name. تو یہ کہتا ہے جی آپ کے 3 شرطیں ہیں جو آپ نے پوری کرنی ہے. ان شرطوں کو پورا کر دیا جائے, ایس سی سی پی اگر ان سے مطمئن ہو جائے کہ ایس سی سی پی کو کوئی اعتراض نہ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی بالکل آپ اس کو آپ یو کین ہیو اے لائسنس جو اس پہ ٹائم اسپیسیفائی کیا جاتا ہے کہ آپ کو ایسوسیشن رجسٹر کرنے کی اجازت دی جاتی ہے ایز پبلک لمیٹڈ کمپنی کے نام پر, ناٹ لسٹڈ بٹ پبلک کمپنی کے طور پر. اور اس میں لمیٹڈ کا نام وداؤٹ ورڈ آف لمیٹڈ اور ایکسپریشن گارنٹیڈ لمیٹڈ ٹو اٹس نیم, اس کے بغیر آپ شروع کر سکتے ہیں. ادروائز نارملی تو لکھا ہوتا ہے نا کہ دس از پرائیویٹ لمیٹڈ اور obviously گارنٹی لمیٹڈ اور صرف لمیٹڈ. اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اس کے بغیر بھی اجازت دے دی جاتی ہے. یہ بات وہ کہنا چاہ رہا ہے جی. کیا مقصد ہونے چاہیے یہ 3 چیزوں کو کیا کہتا ہے جی. پہلا, فار پروموٹنگ دا کامرس, آرٹ, سائنس, ریلیجن, ہیلتھ, ایجوکیشن, ریسرچ, اسپورٹس, پروٹیکشن آف انوائرمنٹ, سوشل ویلفیئر, چیریٹی اور اینی ادر یوزفل پروجیکٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ ایریاز ہیں جس میں اگر آپ ناٹ فار پروفٹ کے طور پہ کوئی کمپنی رجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو یہ ایک مقصد ہونے چاہیے جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. دوسرا, سچ کمپنی انٹینڈس ٹو اپلائی دا کمپنیز پروفٹس اینڈ ادر انکم ان پروموٹنگ دیز آبجیکٹیوز. اس کا شیئر ہولڈر کو یا مالک کو پیسہ نہیں جانا, پروفٹ نہیں کمانا انہوں نے. ان کا مقصد کیا ہے کہ جو بھی یہ سیٹ اپ یہ کمپنی پروفٹ کمائے گی بھی اگر کسی پروجیکٹ سے تو وہ اسی ویلفیئر کے لیے جو آبجیکٹس ہیں اس کے مطابق استعمال ہوں گے. اور پروفٹس دا پیمنٹ آف ڈیویڈنڈ ٹو دا کمپنیز ممبر کو پیمنٹ نہیں ملے گی ڈیویڈنڈ کے طور پر. یہی ہم نے کہا کہ جو شیئر ہولڈرز ہیں یا ممبرز ہیں, دے آر ناٹ انٹائٹلڈ فار دا ڈیویڈنڈ ایز فار ایز Association for Not Profit is concerned. Such companies' objects and activities are not, but shall not at any time be against the laws, public order, security, sovereignty or national interest of Pakistan. ظاہر بات ہے یہ تینوں شرطیں پوری ہوں گی تو پھر ہم ایک کمپنی رجسٹر کرنے کی آپ کو اجازت دیتے ہیں جو سیکشن 42 کے تحت ہوگی, جو ایسوسیشن فار ناٹ فار پروفٹ ہوگی. پھر وہ اپنا نام رجسٹر کرا کے اس کے ساتھ لمیٹڈ یا گارنٹی لمیٹڈ لکھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اس کو رجسٹر کریں گے ہم ایز پبلک لمیٹڈ کمپنی اور اس کے مطابق ہم رجسٹریشن کر لیں گے. یہ ایک چھوٹا سا پریکٹس کوشچن بھی اس نے دے دیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. جیسے الفلاح ایسوسیٹ ہے جو اے او پی ہے اور وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرنا چاہتے ہیں لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی, لمیٹڈ کمپنی, بٹ ڈز ناٹ وش ٹو انکلوڈ دا ورڈ لمیٹڈ ان اٹس نیم, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے اس کو ہم جو ہے نا کمپنیز ایکٹ کے مطابق رجسٹر کرانا چاہتے ہیں. کمپنیز ایکٹ کے مطابق یو آر ریکوائرڈ ٹو ایکسپلین دا کنڈیشن دیٹ نیڈ ٹو بی سیٹسفائڈ بفور دا کمیشن میں ایشو اٹ اے لائسنس اینڈ الاؤ ٹو ڈسپینس ود دا لمیٹڈ ورڈ. تو اس نے بتا دیا کہ بالکل اس کو لائسنس دیا جا سکتا ہے فار اے پیریڈ اور اسپیسیفائڈ اینڈ ڈائریکٹ الفلاح ایسوسیٹ ٹو بی رجسٹرڈ ایز اے کمپنی with limited liability without addition of the word limited in the name. الفلاح ایسوسیٹ satisfy the following conditions. یہ وہ conditions ہیں جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. capable of being the formed a company. ایک بات, it should be formed for promoting art, science, religion جو ہم نے بھی پڑھا. It applies and intends to apply the profit to the project. It prohibits the payment of the dividend and such company objects are not against interest of Pakistan. تو باقی چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں. تو یہ 1 2 3 4 5 پوائنٹس اگر آپ کے اس کمپنی کے پورے ہیں الفلاح ایسوسیٹ کے تو وہ اپنے آپ کو بالکل رجسٹر کروا سکتی ہے اور اس کے مطابق آپ کو
इजाजत कंपनी के तौर पे मिल जाएगी। तो ये बेसिक पॉइंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर भी मेरे दोस्तों को, आपको किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। उमर हफीज साहब कह रहे हैं सर रजिस्ट्रार एसएससीपी के अंडर ऑपरेट करता है। बिल्कुल एसएससीपी के अंडर ऑपरेट करता है। रजिस्ट्रार ऑफिसर ही एसएससीपी का होता है, उसके मतलब एसएससीपी ही को ही लेके चलना होता है बेसिकली। एसएससीपी के जिस तरह एफबीआर के नीचे लोग उसके जो मुलाजमीन काम करते हैं, कोई भी इदारा है उसमें लोग जो काम करते हैं, इसी तरह एसएससीपी में जो लोग काम करते हैं, जो उनके जो ओहदे हैं, जो पोस्ट हैं, रजिस्ट्रार है, डिप्टी रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, एडिशनल रजिस्ट्रार है, ये यूज किए जाते हैं। उमर हफीज साहब, मुझे उम्मीद है समझ में आ गई। और दूसरा, नॉट फॉर प्रॉफिट जो एसोसिएशन है जिसको आप कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाते हैं, उसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बहरहाल अगर है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब देने के लिए तैयार हूं सर, प्लीज। ओके, लाइसेंस जो आपको मिलेगा एज अ कंपनी ऑपरेट करने के लिए इस सेक्शन के तहत, लाइसेंस में बी ग्रांटेड ऑन सच कंडीशन एंड सब्जेक्ट टू सच रेगुलेशन दैट द एसएससीबी थिंक्स फिट। फॉर दोज कंडीशंस शैल बी इंसर्टेड एंड डीम्ड पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एंड इन दोज केस। सारी बात है, जो भी शराइत आपको मेंशन की गई हैं वो आपको पूरी करनी होंगी। आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो डॉक्यूमेंट आपने बनाना है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो आपने बनाना है, जो बाय लॉज कहते हैं, उसमें वो आपको पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे जो एससीसीपी आपको कहेगा। इसी तरह मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लाइसेंस्ड एज अबव शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्म सेट आउट इन टेबल एफ ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में सारे फॉर्म दिए गए हैं, जिन फॉर्म के तहत आपने जो है ना अपने डॉक्यूमेंटेशन एससीसीपी को जमा करानी होती है। तो टेबल एफ में फॉर्म दिया गया है, वो जो कमीशन अप्रूव करेगा वो आपने मुकम्मल करना है। इसकी अभी कंटेंट्स की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, प्रिविलेजेस क्या है, जारी बात है, जो एसोसिएशन on registration above shall enjoy all the privileges and subject all the obligation of the limited company। जो लिमिटेड कंपनी को जरूरत होती, मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, जो प्रिविलेजेस हैं वो सारी उसको मिलेंगी। यस, लाइसेंस कैन बी रिवोक्ड, रेवोकेट किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। उसकी रीजंस ऑब्वियसली वही होंगी जो मैंने अभी आपको बताई। क्या, द कमीशन मे एट एनी टाइम बाय ऑर्डर इन राइटिंग रेवोक license granted such directions as may be deemed fit on the being satisfied that the company's management is failed to comply with the terms and conditions जो उसको लाइसेंस ग्रांट करते वक्त दी गई थी, और any of the requirements specified or relevant regulations are not actually met or complied with, वो नहीं की गई, तो उसको आपने नहीं करना। Affairs of the company are conducted in a manner prejudicial to the public interest. Company has made a default in filing the registrar the financial statement annual returns immediately preceding 2 consecutive financial years। क्योंकि पब्लिक कंपनी जो लिमिटेड कंपनी है उसके लिए जरूरी है कि उसको अपने एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल अकाउंट्स हर साल सबमिट करवाने हैं इन एससीसीपी। अगर वो नहीं कराएंगे, यानी कि लगातार 2 साल नहीं कराए, तो उसको रेवोक किया जा सकता है उसके लाइसेंस को। कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट and sovereignty or integrity of the Pakistan, number of members reduced below 3 से कम हो गए हैं, तो फिर भी वो कंपनी को वो लाइसेंस को खत्म किया जा सकता है। या कंपनी conceived or brought forth or has been carrying on unlawful or fraudulent activities run and managed by the person who failed to maintain the proper entry accounts, commit fraud, run and manage the person who are involved in the terrorist financing or money laundering में वो involved हैं, managed by the person who refused to act according to the requirement of the memorandum or articles of association, not carrying the business or is not in operation for 1 year, it is just inequitable that license should be revoked। तो ये एक लंबी लिस्ट है। कब लाइसेंस मिलेगा ये हमने पहले पढ़ लिया, उसकी क्या कंडीशंस हैं वो पहले पढ़ ली। लाइसेंस मिल जाएगा, वो कंपनी बन जाएगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएगी, अपने नाम के साथ लिमिटेड ना लिखे कोई मसला नहीं है, तमाम वही बेनिफिट्स और राइट्स और ऑब्लिगेशंस होंगी जो एक पब्लिक कंपनी के होते हैं, उस लाइसेंस के थ्रू वो काम करेगी, उसके अलावा कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तो उसके लाइसेंस को रिवोक किया जा सकता है। वो बिल्कुल जो समझने रिक्वायरमेंट थी उसको रिवर्स कर दिया, उनमें से कोई पॉइंट पूरा नहीं हो रहा, कोई फ्रॉडनेट एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व है, बाकी चीजों में इन्वॉल्व है, तो उसको रिवोक कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखें, उसका लाइसेंस किसी कंपनी का भी रिवोक नहीं किया जाएगा उस वक्त तक जब तक उसको इन राइटिंग नोटिस ना दिया जाए और
اس کو اپرچونٹی آف بینگ ہرڈ نہ دی جائے. اس کو سنا جائے گا کمپنی کا موقف کہ بھائی ہمیں یہ پتا چلا ہے آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں, یا آپ نے 2 سال سے اکاؤنٹ جمع نہیں کرایا ہے, یا آپ ویلفیئر کے لیے کہا تھا آپ کام ویلفیئر کے لیے نہیں کر رہے, یا ڈیویڈنڈ دینا شروع کر دیا ہے, یا کوئی بھی ریزن ہے, تو اس کو پہلے آپ کو نوٹس دیں گے, اس کا آپ جواب دیں گے. اگر آپ کے جواب سے, کمپنی کے جواب سے FCA اتفاق نہیں کرے گی تو پھر ڈیفینیٹ بات ہے کہ آپ کا لائسنس ریووک کر دیا جائے گا. جب ریووک ہو جاتا ہے لائسنس, اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے بھائی کہ by commission the company shall stop all activities except recovery of money owed to it, if any. Company shall not solicit or receive donations from any source. All the assets of the company after satisfaction of all debts and liabilities shall be transferred to another non-profit company, preferably having similar or identical objects of the company, within 90 days from the revocation of the license. اور اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ کرنا ہے جیسے آپ کا لائسنس ریووک ہوا, کام سارے بند, کوئی آپ نے ویلفیئر ایکٹیویٹی نہیں کرنی, صرف جو لوگوں سے آپ نے پیسے وغیرہ دینے لینے ہیں وہ آپ کریں گے. کوئی ڈونیشن نہیں وصول کر سکتے آپ کسی قسم کی بھی. اسی طرح سے اگر آپ نے ایسٹس آف دا کمپنی جو تمام ڈیٹس پورے کرنے کے بعد کسی اور پروفٹ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن یا کمپنی جو پہلے رجسٹر ہوئی ہے اس میں آپ پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس کا ایفیکٹ ہے اگر آپ کے لائسنس کو ریووک کر دیا جائے تو. However, a reasonable amount to meet the expenses voluntarily wind up to apply for registrar striking the company off from the register وغیرہ سے آپ کو پیسے رکھنے کی اجازت ہے, اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہی کہہ رہا ہے رپورٹ ٹو رجسٹرار کرنا پڑے گا. After compliance the requirement mentioned above, the board of the company shall file within 15 days of the date of compliance a report to registrar maintaining the relevant information and document. اور پھر آپ ultimately within 30 days from the acceptance of the report from the registrar, company نے جو جمع کرائی تھی, board جو ہے shall initiate the necessary proceeding of winding up the company voluntarily, and where it is there no asset and liability make an application registrar striking the name from the registrar. Appointment ہوئے گی کس چیز کی جی, ایڈمنسٹریٹر کی. In case of default, commission SCCB may appoint an administrator to manage affairs of the company and initiate the winding up of the company. یہ پورا پروسیس ہے. اور restriction ہے جی on the boards and office members and officers where an asset of the company is transferred in consequence of revocation of license to another company. The members and officers of the first mentioned company or their family members shall not eligible to hold office of the later company for the 5 years from the date of transfer of such assets. These are the law provisions as far as not-for-profit association, which is actually incorporated and registered under Companies Act 2017 section 42 کے مطابق. جس کو لائسنس دیا گیا اس کو لائسنس ریووک ہو سکتا ہے کن حالات میں. ریووک ہونے کے لیے ایک اپلیکیشن دینی پڑے گی, اس کے بعد اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا, وہ کوئی کام ایکٹیویٹی نہیں کرے گی, صرف پیسے جو اس کی ریکوری ہے وہ لے گی, ڈونیشن نہیں لے سکتی. تمام اس کے نیٹ ایسٹس, اس کو ڈیٹ کو مائنس کرنے کے بعد جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیے جائیں گے کسی اور کمپنی کو, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی رجسٹرار کو رپورٹ دی جائے گی 15 دن کے اندر کہ جناب ہم نے یہ سارا کام کر دیا ہے. رجسٹرار کو رپورٹ سیٹسفائی ہونے کے بعد, ایکسیپٹ کرنے کے بعد 30 دن کے اندر بورڈ آف ڈائریکٹر آف دیٹ کمپنی انیشیٹ دا پروسیس فار وائنڈنگ اپ آف دا کمپنی, اور الٹیمیٹلی اگر وہ نہیں کرتا تو ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کرے گا اور اس کے مطابق SCCP اس کو کلوز کر دے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جب یہ کمپنی اس وجہ سے ریووک ہوا لائسنس اور جو اس کے ایسٹ جو ہے ٹرانسفر کیے گئے ہیں کسی اور کمپنی کو, تو ایک بات ذہن میں رکھنے, اس کمپنی کی جو بند کر دی گئی ہے اس کا کوئی بھی ممبر, آفیسر اور اس کے فیملی ممبر کین ناٹ بی پارٹ آف دیٹ کمپنی, ٹرانسفر کمپنی فار 5 years. آئی ہوپ آل آف یو آر ناؤ کنفرم. پلیز اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں, میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. شبریز بھائی کہہ رہے ہیں سی پوائنٹ بتا دیں کنڈیشن فار ریووکیشن کا. بالکل میں بتانے کے لیے تیار ہوں سر, آپ بے فکر رہیں. لیکن یہ آپ کے سامنے سی پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں کنڈیشنز فار ریووکیشن کے لیے. افیئرز آف دا کمپنی آر کنڈکٹڈ ان اے مینر پبلک انٹرسٹ. پبلک کا جو انٹرسٹ ہے اس کے الٹ چل رہے ہیں, اس کے مطابق نہیں کام ہوگا. جو پبلک کا انٹرسٹ کو لک آفٹر نہیں کیا. دیکھیں یہ سارا جو ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے, یہ ہیلتھ سیکٹر میں, ایجوکیشن سیکٹر میں, فلاں سیکٹر میں اس کا بینیفٹ ملنا ہے آپ کو, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے.
لیکن اگر آپ کو ایسا کام کرنے لگ جائیں جو پبلک ایٹ لارج کے انٹرسٹ میں نہ ہو, اس کے خلاف ہو, پری جوڈیشل ٹو دا انٹرسٹ آف دا جو ہے نا پبلک ہو, تو ظاہری بات ہے پھر اس کے لائسنس کو ہمیں ریووک کرنا پڑے گا. یہ بات وہ کہنا چاہتے ہیں. پلیز شبریز بھائی کنفرم کریں اگر یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہے, تو پھر میں آگے چلتا ہوں. ایون یہ پورا پروسیس ناٹ فار پروفٹ ایسوسیشن کا پورا پروسیس اگر آپ کو کوئی کنفیوز کر رہا ہے تو وہ پوچھیں. یہ سارے پوائنٹ یاد رکھنے پڑیں گے شبریز بھائی آپ کو, رائٹ فرام دا لائسنس کی ریکوائرمنٹ سے لے کر, اس کی کنڈیشن سے لے کر, اس کے جو ہے نا اس کا اسٹیٹس ذہن میں رکھنا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. ناٹ فار پروفٹ ایسوسیشن جو ہے وہ اے او پی بھی ہو سکتی ہے, ممبرز ہو سکتے ہیں, اس کو آپ کمپنی کے طور پر رجسٹر کروا سکتے ہیں, اس کو آپ کمپنی کے طور پر رجسٹر کروا سکتے ہیں اپنے پاس سی سی پی کے اندر کمپنیز ایکٹ کے مطابق. لیکن اس کی شرائط ہیں, وہ کنڈیشنز پوری کریں آپ کو لائسنس مل جائے گا. لائسنس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوگا, وہ ٹائم پیریڈ کے مطابق آپ کو مل جائے گا. اس کی ہر سال, ہر 2 سال کے بعد جب بھی وہ ٹائم ہوگا اس کے مطابق اس کی رینیول ہوتی رہے گی. لیکن آپ کو تمام کنڈیشنز پوری کرنی ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ کا لائسنس ریووک ہو سکتا ہے. اس کی پوری ایک لسٹ ہے جو ہم نے مل کے آپس میں ڈسکس کی, اور پھر اس کا ایفیکٹ کیا ہونا ریووکیشن کا وہ بھی ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا. میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ تمام دوستوں کو کلیئر ہے. اس کی بہت اچھی 2 ایگزامپل اس نے دی ہوئی ہیں. ایک دیکھیں, یہ آپ کے سامنے ہے ایگزامپل نمبر پریکٹس کوسچن نمبر 8. وہ کیا کہہ رہا ہے, لائسنس آف کینسر ریسرچ ایسوسیشن issued under 42 section of Companies Act was revoked by the Commission as the affairs of company was conducted in a manner prejudicial to the public interest. Under the Companies Act 2017, briefly discuss the effect of the revocation of the CRA to its member and officers. کیا effect ہوگا, یہ اس نے اسٹریٹ فارورڈلی سوال پوچھ لیا کہ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کن وجہ سے ریووک ہوگا, وہ علیحدہ سوال ہے. یہ سوال ہے کہ ریووک ہو گیا تو اس کا افیکٹ کیا ہوگا. وہ کہتا ہے ریووک ہونے پر افیکٹ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ کمپنی, وہ ایسوسیشن سی آر اے جو ہے کینسر ریسرچ ایسوسیشن ول اسٹاپ آل دا ایکٹیویٹیز, صرف ریکوری کرے گی جو لوگوں سے پیسے لینے ہیں. وی کین ناٹ سولسٹ اور ریسیو دا ڈونیشن ایز فار ایز فرام اینی سورس. پھر all the assets of the company after paying off the debts will be transferred to another company which is registered under section 42. اس میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے آپ کے سامنے, preferably having similar or identical objects to those of the company within 90 days from the revocation. 90 دن کے اندر اندر آپ کو اس لائسنس کی ریووکیشن کے بعد ٹرانسفر کرنے ہوں گے. اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے, یہ بات بھی ہم نے کر لی. ہاں, اگر تھوڑے بہت خرچے ہینڈیکپ کے لیے پیسے چاہیے تو وہ آپ کمپنی کے اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں. جو بھی ممبرز اور آفیسرز تھے جس کا لائسنس ریووک ہوا اس کمپنی میں, وہ جانے والی کمپنی کے میں جا کے 5 سال تک نہیں بن سکتے ممبرز. میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ تمام دوستوں کو کلیئر ہے. اس کے بعد اس نے ایک اور چھوٹی سی ایگزامپل دی, یہ بھی سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو کلیئرٹی رہے جو اوپر باتیں کی ہیں. بڑا اچھی بک آئی کیپ نے بنائی ہے کمپنی لاء کی, اس میں کوئی الحمدللہ پوائنٹ مسائل نہیں دے گا آپ کو. جیسے مینجمنٹ آف دا شریر General Hospital, SGH, a company which is formed under section 42 of the Companies Act, received show cause notice from the commissioner of its intention to revoke license because the commissioner is satisfied that affairs of the hospital are conducted in a manner prejudicial to the public interest. Hospital management was unable to defend their position, and finally the commission revoked the license 13 January 2020 and ordered transfer of all assets at April کو. ڈسکس کریں کیسے کریں گے. Transfer all assets to Good Eye Hospital, a company formed under this 3rd April. In the light of the provision of Companies Act, the members and officers cannot be part for the 2nd April 2025 تک, 5 سال تک وہ ممبرز نہیں بن سکتے. 3 اپریل کو ایسے ٹرانسفر ہوئے ہیں 20 میں, 5 سال 2 اپریل کو ختم ہوں گے, وہاں تک نہیں بن سکتے. تو I hope it is done, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پلیز اگر کوئی کنفیوژن ہو بیٹا, کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. آئی ایم ہیئر ٹو آنسر. Any point you want to ask, I am here to answer. چلیے, that's good. تو not for profit کے لیے
नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन को कंपनी बनाने का एक प्रोसेस, कब वो कंपनी रजिस्टर हो सकेगी, नंबर 1, उसको लाइसेंस मिलेगा, नंबर 2, लाइसेंस रिवोक हो सकता है, किन कंडीशन में हो सकता है, नंबर 3, और उसका इफेक्ट क्या होगा, नंबर 4। आई होप ये चारों पॉइंट एज फार एज नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन में आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ जी। आखिरी पॉइंट इस चैप्टर का, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, ये बेसिकली आखिरी पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन कंपनी की कैसे होगी, ये आपके सामने मेंशन किया गया है जी। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी जी, सबसे पहले ऑब्लिगेशन टू रजिस्ट्रार एज कंपनी। ऑब्लिगेशन क्या है? नो एसोसिएशन, पार्टनरशिप, एंटिटी consisting more than 20% shall be formed for the purpose of carrying on the business that has for its object the acquisition of gain by association, partnership, or entity by the individual members thereof, unless it is registered in the company under Companies Act, and any violation shall be offence punishable as mentioned above below. Person guilty of an offence under this section shall be liable to penalty of level 1 and standard scale, and also personally liable for the liabilities of the business as well. ये उसने ऑब्लिगेशन रजिस्ट्रार की दी हैं एज अ कंपनी। वो कहता है एक, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे बेटा, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी का जो डिस्कशन है वी विल डिस्कस इंशाल्लाह ताला इन नेक्स्ट लेक्चर। क्या ख्याल है? आज हम एसोसिएशन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट को अगर हमने पढ़ लिया तो यही काफी है, क्या कहते हैं? प्लीज, ये आखिरी, ठीक है उमर बेटा, ये जो क्या कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट के बाद सिर्फ ये आखिरी पॉइंट रह गया है। मैं चाहता हूँ चले थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाए इसको पढ़ने का, देखने का, पिछले पॉइंट्स को, फिर मैं इस पे बात करूँ, या रादर देन के आज ही इस पे सारी डिस्कशन हो जाएगी तो फिर चैप्टर मुक जाएगा भाईजान। मैं चाहता हूँ चैप्टर चलो लाइव रहे, क्या ख्याल है? तो कल इंशाल्लाह जब दोबारा हमारी मुलाकात होगी, वी विल मीट बाय टुमारो एज वेल इंशाल्लाह, तो इस चैप्टर को कल हम मुकम्मल कर रहे होंगे। ठीक हो गया? ये सारा आपका मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आपके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह लास्ट जो सेक्शन है दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, इट विल बी डिस्कस्ड बाय टुमारो इंशाल्लाह ताला जी। नहीं शबरेज कल ऑफ नहीं है बेटा, कल ऑफ नहीं है, कल ऑनलाइन ही क्लास होगी क्योंकि कॉलेज में फिजिकली पॉसिबल नहीं होगा। कल हम इंशाल्लाह ताला क्लास लेंगे ऑनलाइन इंशाल्लाह ताला जी। अब आपकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो अपलोड हो रही हैं प्रॉपरली? अच्छा ठीक है, दैट्स गुड। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 4 सेक्शंस हमने पहले चैप्टर के मुकम्मल कर लिए हैं, जिसमें हमने कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी वगैरह क्या थी वो देख ली, टाइप्स ऑफ कंपनी देख लिए। इसके अलावा हमने, आपको याद होगा, टाइप्स ऑफ कंपनी के साथ साथ जो हमने आज तक की जो नॉट फॉर प्रॉफिट हमने देखा, ये सारी चीजें सेक्शन वाइज आपने मुकम्मल करनी है सर। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चीजें आपने मुकम्मल कर लेनी है जी। एसोसिएशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट जो आज पढ़ा, एक मैं आपसे इससे रिलेटेड सवाल कल पूछना चाहूंगा इंशाल्लाह। अथॉरिटीज एंड मेंबर्स एंड रेजोल्यूशन की बात हो गई, टाइप्स ऑफ द कंपनीज की बात होगी, और पहला डेफिनेशन वगैरह की बात थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये तमाम चीजें हमारी मुकम्मल कर लेंगे आप। उमर हफीज साहब, आपको भी समझ में आ रही है उम्मीद है? प्लीज गिव मी योर फीडबैक ताकि हम फिर इसको कंक्लूड करते हैं जी। क्योंकि आप जब ऑनलाइन होते हैं तो एटलीस्ट या तो आप खुद दें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच उमर भाई, खुद फीडबैक दे दिया करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप जाग रहे हैं। अदरवाइज मुझे फिर पूछना पड़ता है और इसमें 1-2 मिनट लग जाते हैं आपकी तरफ से रिप्लाई आने में। पहले पढ़ा हुआ उमर आपने बेटा लॉ? अच्छा पढ़ा हुआ है, चले दैट्स गुड, फिर तो आपको फायदा होगा, ये चैप्टर तो आपके लिए बहुत आसान है।
لیکن ہم نے اس کو سی لا کو ایسے پڑھنا ہے جیسے بالکل اسکریچ سے پڑھنا ہے، جیسے ہمیں کچھ نہیں آتا. ہم نے ایک بلڈنگ تیار کرنی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیے گا گریجولی 12 چیپٹرز ہیں، یہ ایک چیپٹر مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ کل. تو ہم نے یہ 12 چیپٹرز کو جب مکمل کرنا ہے تو آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آ رہی ہوگی کمپنی لا کی کہ کہاں کیا کام ہونا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، آج دوبارہ بول رہا ہوں عمر، کہ ہم یہ ہر روز پریکٹس کرتے ہیں. یہ کام میں بچوں سے کرواتا ہوں. کمپنی رجسٹر کرانی ہے، سیکشن 642 کے مطابق ایسوسیشن ناٹ فار پروفٹ رجسٹر کرانی، اس کا بڑا لمبا پروسیس ہے. ٹھیک ٹھاک اس کی ریکوائرمنٹس ہیں جو ہمیں پوری کرنی پڑتی ہیں، اور پبلک کمپنی کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑتی ہیں، اینول ریٹرنز جمع کرانی ہوتی ہیں. تو دیر آر سو مینی نوٹسز کیسے ہونی ہے، ڈائریکٹر بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ کا کیا پروسیس ہے. یہ تمام کام اپنے کلائنٹ کے لیے پریکٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے جب میں ڈسکشن کرتا ہوں تو پورا سینیریو آپ کے سامنے پریکٹیکلی رکھا ہوتا ہوں، ناٹ تھیوریٹیکل. تو ایک انٹرسٹنگ بن جاتی ہے سبجیکٹ، اور پھر الحمدللہ آپ کو یاد کرنا رکھنا آسان ہو جاتا ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں آپ نے چیزوں کو تیار کرنا ہے بیٹا. رادر دن کے رٹے لگا لیں، رٹے بھی لگیں گے کہیں کہیں پر، ظاہری بات ہے مجبوری ہے ہمیں چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے، میمورائز کرنے کے لیے چیزیں کو. لیکن اٹ از اے سیکوینس، اٹ از اے لاجیکل سیکوینس وچ ول بی میمورائزڈ. یہ نہیں ہے کہ آپ بس اس کو رٹا لگا لیں، پتہ ہے نہیں کہ کیا تھا کیوں تھا، پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. عمر بھائی چلے، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایٹ 3:15. کوشش کریں گے 3:15 پہ کل ہماری ملاقات ہو، اور اس پہ ہم ڈسکشن کر سکیں جو آخری ٹاپ پوائنٹ رہ گیا ہے پہلے چیپٹر کا. جی السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.